اگر آپ نے عمران خان کی جان لی تو پھر یاد رکھیے گا آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے، ایسا کس نے کہا؟ قاضی فائز عیسیٰ کا پہلا فیصلہ کل ہوگا اور براہ راست پوری قوم کو ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ شیخ رشید صاحب آج پنڈی سے گرفتار ہوئے یا محفوظ ہوئے یا پہلے سے محفوظ تھے؟ عطا تارڑ صاحب لندن کے اندر مشکل میں آ گئے۔ آج اس گورکھ دھندا کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے۔ ان کے جو وکیل ہیں سردار رازق ایڈوکیٹ، انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، اور شیخ صاحب کے ساتھ ان کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد، وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کہیں بحریہ ٹاؤن میں کسی گھر میں ٹھہرے تھے شیخ صاحب، تو وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ پہلے وہ محفوظ مقام پہ تھے، اب کہا جا رہا ہے گرفتار ہوئے ہیں۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے، محفوظ ہوئے، اور پہلے بھی محفوظ تھے۔ اب جب شیخ صاحب کی یہ خبر آ گئی تو شیخ صاحب کو گرفتار کرتے ہوئے کی کوئی ویڈیو نہیں آئی، کوئی فوٹو نہیں آیا، اور اس سے قبل یہ بتایا جا رہا تھا کہ شیخ صاحب پہلے سے، یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ایک ایسی بات میں آپ سے شیئر کرنے لگوں جو مقتدر حلقوں نے ہمیں کافی ماہ پہلے یہ بات بتائی تھی۔ اب جب گرفتاری ہوئی ہے تو اس بات کا اظہار کرنا پڑے گا کہ ایک طرف سے قاضی صاحب آئے اور دوسری طرف شیخ صاحب گرفتار ہوئے۔ پلس شیخ صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو محفوظ ایسے کہنا پڑے گا کہ لوگ کہہ رہے تھے، کچھ لوگوں نے یہ ایسے کہا، بڑے سنجیدہ لوگوں نے ایسے کہا تھا کہ شیخ صاحب وہ جو ویڈیو بیانات دے رہے تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھی، ایکچولی شیخ صاحب پہلے سے پنڈی والوں کے پاس تھے اور جی ایس ٹی والوں کے پاس تھے اور محفوظ مقام کے اوپر تھے۔ پھر ہم نے سوال پوچھا تھا کہ یہ پھر ویڈیو کیوں آ رہی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو اس لیے آتی ہیں چونکہ دکھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، کوئی اپنے خلاف بھی بولنے والا ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ بیانات دینے دیے جاتے تھے۔ لیکن شیخ صاحب گرفتار تو ہوئے ہیں، لیکن وہ پہلے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ پنڈی والوں کے مہمان تھے۔ اب اس بات میں صداقت ہے یا نہیں ہے، شیخ صاحب کو کب ضمانت کے لیے لایا جائے گا، وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے، بات کس طرف جائے گی، یہ تو شیخ صاحب کا ریمانڈ، ضمانت، باقی چیزوں کو جب عدالت کے اندر دیکھا جائے گا، سنا جائے گا تو اس سے سمجھ آ جائے گی۔ پھر دیکھیے کہ کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آگے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، جو نہ کسی بھی جن کا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑے فیئر آدمی ہیں، بڑے دبنگ ہیں، اچھے فیصلے کریں گے، اور بلوچی ہیں، مسنگ پرسنس کی آواز اٹھاتے تھے۔ نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کو بڑا خجل خراب کیا گیا، لندن سے بے شمار چیزیں ان کی پراپرٹی کو وجہ بنا کے ان کی اہلیہ کو بدنام کیا گیا تھا، اور خان صاحب نے 2-3 مرتبہ بتا دیا تھا کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یعنی کہ جو جنرل باجوہ تھے، انہوں نے مجھ سے یہ غلط حرکت کروائی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ اچھے آدمی تھے۔ یہ جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو تب عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے، جس کے تحت چیف جسٹس کا نوٹس سو موٹو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، چیف جسٹس کے جو اختیارات کم کیے گئے تھے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اس کی سماعت ہوگی، اور اس سلسلے میں کل جب سماعت ہوگی تو جب پہلا فیصلہ قاضی صاحب دیں گے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب تک جو اطلاعات ہمارے پاس پہنچی ہیں، اس لیے ہم نے اوپر کوشچن مارک لکھا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا، پورا پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جو پی ٹی وی ہے وہ کیمرہ مین آئے، ان کیمرہ سیشن، اور جب وہ بحث ہو تو پوری قوم دیکھے اس کو۔ اب قیوم صدیقی صاحب جو کورٹ کے رپورٹر ہیں، جو باقی صحافی ہیں، انہوں نے اس طرح کی ٹویٹس کی ہیں، اس طرح سی چیزوں کو لکھا ہے کہ کل قاضی فائز عیسیٰ جو پہلا دن کسی کیس کی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت کریں گے، جس میں انہوں نے فل بینچ بنایا ہے، تو قاضی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی وی کے اوپر براہ راست ہماری بحث، مباحثہ، فیصلہ، ساری چیزیں اور دلائل دکھائی جائیں۔ پھر آج ان کو مبارکباد بھی دی آرمی چیف نے، پھر ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے آگے سے کہہ دیا تھینک یو، اور پھر آگے نکل پڑے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر یہ پی ٹی وی کے اوپر ان کیمرہ سیشن جو ہوگا کورٹ کے اندر سے جو بحث ہوگی، اگر اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑے دل گردے والی بات ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہوگا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری قوم کو اس عدلیہ کا معیار بہتر کرنے کے لیے، ججوں کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کو اپنی چیزوں کو بحال کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ براہ راست جو ہیں وہ عوام کو دکھائے جائیں، چاہے وہ سیشن جج دلاور والی بحث ہو، چاہے وہ عمر فاروق صاحب والی بحث ہو، کسی کو مت چھوڑیے، نواز شریف، زرداری صاحب، آرمی چیف، عمران خان، جو بھی جس نے غلط کیا ہے سب کو لٹکا دیں۔ یقیناً شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان ہوگا جو باقی بچے گا، یا تو سب کو معاف کریں یا سب کو سزا دیں، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ دیکھتے ہیں قاضی صاحب کا پہلا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا، اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ آتا ہے اور کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ تاہم ان کا یہ ارادہ
ज़्यादा ہے, وہ ये ख्याल रखते हैं कि इस सेशन को इन कैमरा सेशन रखा जाए, इस बहस को PTV के ऊपर दिखाया जाए, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो देखें। तो बहरहाल देखते हैं बात आगे कैसे बढ़ती है, और जो बाशऊर और संजीदा किस्म के लोग जो राय रखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब एक आज़ाद जहन के मालिक हैं, वो आज़ादी पसंद हैं, वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, वो किसी नून लीग, किसी इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो हक और सच की बात करेंगे, तो ये पहले हफ्ते में और पहले चंद फैसलों में आपको इस बात की समझ आ जाएगी। लेकिन काजी आया और शेख साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। इसके साथ देखिए कि अता तारड़ साहब जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर लंदन के अंदर अता तारड़ जो हैं वो मुश्किल में आए हैं, और उन्हें सड़क पे चलते हुए जब कहीं बाहर निकले, कहीं मियाँ साहब को मिलने जा रहे थे, ज़रा यहाँ पे कभी कभार थोड़ी सी वॉक करना पड़ती है, उनको PTI का एक कारकुन टक्कर गया और उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी, और उन्हें कहा कि आप क्यों जो है वो बकवास करते हो इमरान खान के ख़िलाफ़, और क्यों इस तरह की चीज़ें करते हो। ये अमल अता तारड़ के साथ पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता। लंदन में इसलिए होता है कि अगर तहजीब के दायरे में रह के खुद बदकलामी ना करें, अच्छे तरीके से बात करें, तो ये यहाँ पे शख्सी मजहबी आज़ादी हासिल है आपको कि आप पॉलिटिशियंस को सवाल पूछ सकते हैं, उनकी चाहें तो वीडियो बना सकते हैं, चूँकि ये पब्लिक के नुमाइंदे हैं। तो अता तारड़ साहब को PTI के इमरान खान के चाहने वाले ने पूछा कि आप क्यों जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते हैं और ऐसी गुफ्तगू क्यों करते हैं, तो वो चल के सीधे जा रहे थे, आगे से बोले कुछ नहीं, और बंदा भी थोड़ा मुअज़्ज़ब था जिसने जो बातचीत की उनके साथ, और इस तरह से अता तारड़ साहब को महसूस हुआ कि लंदन के अंदर जब हम आए हैं तो थोड़ी सी मुश्किल उनको पेश आई है, चूँकि उनको PTI के लोग जब मिले तो उन्होंने ये सवाल पूछे। अगर आपने इमरान खान को मारा तो फिर आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप ये बात सुन के हैरान होंगे। ये अल्फाज जो हैं वो एक नहायती जो बहुत बड़े नाकद हैं, जो मुखालिफ हैं सियासी तौर के ऊपर, ज़ाती नहीं कहूँगा चूँकि इमरान खान साहब की बहन के हस्बैंड हैं, उनके मियाँ हैं, खामद हैं, जो नियाज़ी साहब हैं, उन्होंने ये बात कही है, और एहसान नियाज़ी के जो अब्बा हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की अल्फाज हैं, एक TV प्रोग्राम में भी उन्होंने ऐसे कहा, और जो अपना कुछ व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करते हैं उसमें कहा कि अगर इमरान खान की जान ले ली तो उनकी जान लेने वाले ये सोच लें कि फिर वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। तो अगर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इस तरह के अल्फाज कह रहे हैं, इससे कबल भी 12 मरतबा ये चीज़ें कह चुके हैं कि इमरान खान बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। जब वो जेल में नहीं थे, जब हमला नहीं हुआ था, जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, तो उससे पहले इन्होंने बता दिया था कि ये इमरान खान जो है ये इस्टेब्लिशमेंट से भी बाज नहीं आएगा, इसको आप तंग करेंगे, इसको आप पकड़ने और जकड़ने की कोशिश करेंगे, या आगे से पड़ेगा आपको। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था नथल पड़ेगा, यानी कि ये पीछे नहीं हटेगा। ये कोई नवाज शरीफ नहीं है, ये ज़रदारी साहब नहीं है, ये बैरूनी दुनिया में नहीं भागेगा। आज फिर से उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की जान ले ली तो उनकी जान लेने वाले फिर अपनी जान के उनको लाले पड़ जाएंगे, वो चाहे कोई भी हो। तो लिहाजा इमरान खान की जान लेना दूसरे लफ्ज़ों में अपनी जान को मुश्किल में डालने के मुतरादिफ है, और उनके जो चाहने वाले हैं, जो चीज़ें हैं, उन्होंने एक पैगाम दिया, उन्होंने एक सच बोला। अब देखते हैं कि कौन उनकी जान लेना चाहता है, क्यों जान लेना चाहता है। जान तो है अल्लाह बचाना चाहे तो कोई नहीं ले सकता था। हम हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के ये आज के अल्फाज थे। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।